کہ لا اینڈ آرڈر کی جو بگڑتی صورتحال ہے اسپیشلی اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی شہر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کی آبادی ہے۔ شہر کی آبادی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پولیس ہے ہماری، ان کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں نہ اتنی نفری ہے۔ اس کی وجہ سے آپ اگر اس شہر کی آبادی کے تناسب کے حساب سے یہاں کی پولیس لیں تو وہ بہت کم ہے۔ یہ جو مین وجہ ہے ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایریاز اتنے بڑے ہیں، آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو کور کر نہیں سکتی۔ تو اس کو اگر ہم نے کور کرنا ہے تو ایک تو کراچی میں پولیس کی انڈکشن ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں جی کہ بالکل، کمیونٹی پولیسنگ بالکل کے ساتھ کمیونٹی پولیسنگ سب سے ضروری ہے اس شہر کے لیے۔ کیونکہ اگر جو کراچی کا رہنے والا وہ کراچی کے حالات سے بہت بہتر واقف ہوگا، وہ اپنے علاقے سے واقف ہوگا، وہاں کے لوگوں سے واقف ہوگا، تو وہاں اگر کوئی کرمنل ہوتا ہے اس علاقے میں تو اس کو آئیڈینٹیفائی وہ سب سے زیادہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اگر یہ جو پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ پولیس کو اخلاقی طور پر درست اور سماجی طور پر قابل قبول ہونا چاہیے، تو یہ یہیں پہ ایڈریس ہوتا ہے، بالکل وہ اسی سے ایڈریس ہوتا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی جب کمیونٹی پولیس ہوگی تو آپ کے پاس ایک فورس وہ ہوگی جس کو ہر کوئی اپروچ کر سکے گا، علاقے کا ہوگا، ہر کوئی اس کو جانتا ہوگا، تو اس کو اپروچ کرنا بہت آسان ہوگا۔ اگر ہم یہ لیں کہ میں خود کے پی کے سے ہوں، اگر یہاں کوئی کے پی کے کا بندہ سرف کر رہا ہے اور وہ یہیں کا رہنے والا ہے تو وہ بہتر سرف کر سکتا، نہ کہ کوئی کے پی کے سے آ کے یہاں اپوائنٹ ہو، انٹیریئر سندھ سے ہو یا پنجاب سے اپوائنٹ ہو، تو وہ اس کو نہیں جانتا۔ دوسرا تاثر یہ کہ بجائے اس کے کہ کرمنل جو ہیں وہ پولیس سے ڈریں، یہاں جو عام شہری پولیس سے ڈرتا ہے وہ کی نفی ہوگی، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوگا، وہ نفی ہوگی۔ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، جو یہاں کا شہری ہوگا اس کو اپروچ کرنا آسان ہوگا، میں نے یہی بات ایڈ کی۔ اور دوسرا، پولیس میں دو برانچز ہوتی ہیں مین، جو ہم روڈوں پہ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے عام پبلک کا، وہ ہوتی ہے آپریشنز، اور دوسری ہوتی ہے انویسٹیگیشن۔ آپریشن کا کام ہوتا ہے ایف آئی آر کاٹنا، روڈوں پہ لوگوں کے جو جرائم ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنا، مطلب کرمنلز کو آن دا اسپاٹ پکڑنا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کا وہ کرنا۔ جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو پھر ان کا کام ختم ہو جاتا ہے برڈن شفٹ انویسٹیگیشن والوں کو۔ ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب واردات پہ جو آپ کا ڈیٹا جمع ہوتا ہے، یہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں، اور ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر تھانے کے اندر جا کے درج ہوتی ہے نا، تو وہ ایک ہی پین سے، ایک ہی ہینڈ رائٹنگ سے، اور حالانکہ ان کو الگ الگ ہونا چاہیے ٹیکنیکلی، لیکن وہ کیس کورٹ میں جا کے کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا اس کو بتائیے گا یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اس کی میں آپ کو پوری وہ پروسیجر بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی افینس ہوتا ہے، آن دا ٹائم when that offense is committed، وہاں پہ ایک میمو بنتا ہے، ایک ملزم پکڑا گیا، اس سے جو بھی ریکوری ہوئی اس کا میمو وہیں پہ بنے گا، آن دی اسپاٹ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ معذرت کے ساتھ وہ میموز جو ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں بنتے، وہ تھانوں میں بنتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تاکہ پھر وہ سیم چل رہا ہوتا ہے نا، ایک ہی بندہ لکھ رہا ہوتا ہے ساری چیزیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں حالات ایسے ہوتے ہیں، کیا پتہ ان کا کوئی دوسرا ساتھی ہو، فائر کر دے، کچھ بھی کر دے، ایکس وائی زیڈ، تو وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ وہ ہوتی ہے کہ وہ اسی پوائنٹ پہ ہوئی، پر ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں تھانے پہ ہوتی ہیں۔ پھر وہ جو آپ نے بات کی پینک ہوتا ہے، یہ کچھ فلاز ہیں، پر یہ اتنے معنی نہیں رکھتے، کیونکہ اس پہ وٹنس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ موقع پہ بنا ہے، مگر یہ فلاز ہیں جو آپ نے بات کی ہے، یہ فلاز کی۔ پھر جب انویسٹیگیشن کے پاس میٹر آتا ہے تو انویسٹیگیشن پولیس کا ہمارا جو سب سے بڑا عالمی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹس نہیں ہیں، نہ ان کے پاس فنڈز ہیں۔ مطلب پرسنل کیپیسٹی ہے، پہلے تو یہ بتائیے، فنڈز اور اکوپمنٹس تو بعد میں آئیں گے نا سر، پہلے پرسنل کیپیسٹی آپ مجھے بتائیے۔ جو آئی اوز ہوتے ہیں، جو تفتیشی افسران ہوتے ہیں، ان کی پرسنل کیپیسٹی کیا ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیں، پولیس میں کم از کم جو بھرتی ہو، کم از کم مطلب میں کہوں گا کہ گریجویٹ ہونا چاہیے، پر انٹر تو ہونا چاہیے کہ اس کو لکھنا تو آتا ہوں۔ مگر جو پرانے لوگ ہیں، اب تو خیر ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، جب وہ ٹیسٹ کوئی پاس کرتا ہے تو ہی اپوائنٹ ہوتا ہے، مگر پرانے جو لوگ ہیں وہ بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، پولیس میں اپوائنٹ ہو گئے، تو ایون ان کو لکھنا بھی نہیں آتا۔ تو سینیورٹی وائز اگر جو اوپر آ رہے ہوں گے وہ وہی لوگ آ رہے ہوں گے نا سر، جو آپ نے بات کی نا، وہی مڈل پاس، بالکل وہ مسئلہ ہے۔ مگر اب جو پولیس آ رہی ہے باقاعدہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹریننگز ہوتی ہیں، وہ آتے ہیں، تو یہ جو سب سے بڑی بات ہے، وہ اتنے اکوپڈ نہیں ہے، ایون وہ اپنی کسی منشی سے کسی دوسرے کو ہائر کر کے وہ چیزیں کرواتے ہیں، خود وہ کر بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ہاں، مگر جو پڑھے لکھے ہیں
وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں آپ کو ایک سمپل سی مثال بتا دوں، ہمارے پاس CDR ڈیٹا، مطلب جو ہم موبائل کا ڈیٹا لیتے ہیں کہ ویدر وین دا آفینس واز کمیٹڈ، کال ڈیٹا ریکارڈ کے لیے ان کو SSP کو لکھنا پڑتا ہے، مطلب تھانے میں یہ بیسک چیز ہے، یہ تھانے میں موجود ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس فورینزک کا وہ نظام نہیں ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی بھی فورینزک کی کوئی DNA ہو یا کوئی زیادہ کوئی چیز کی رپورٹ ہو تو ہمیں لاہور پنجاب بھیجنی پڑتی ہے، پنجاب فورینزک لیب بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر DNA، اب کراچی یونیورسٹی میں DNA ہوتا ہے، تو ہمارے DNA ہو گئے، ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کی فورینسک رپورٹ وہ ہوتی ہے، CDRs ہوتی ہیں، جیو فینسنگ ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمارے IOs کے پاس ہے ہی نہیں سرے سے، اوکے، اس کو ہر چیز کے لیے محتاج ہے، ہر جگہ اپروچ کرنے کے لیے، پھر ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ نہیں سر، اگر مڈل پاس ہے نا سر، تو وہ کیا DNA رپورٹ، میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ، اس کے علاوہ آپ کے جو اور فورنزک آپ چلے جائیں، پھر جیو فینسنگ رپورٹ، یہ سب کیسے نہیں پڑھ سکتا وہ نہیں تو پھر کیا کریں گے اگر وہ نہیں، مطلب یہ جو 1,13,000 وارداتیں ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے تو ہو رہی ہیں، پھر وہ اکوپڈ نہیں ہے، وہ جو آپ کہیں گے نا کہ آپ امریکہ تو خیر ہم سے بہت آگے ہیں، ہم کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے تو بہتر لگے گا،